الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 ربیع الاول 1443 ہجری 14 اکتوبر 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 35 تفسیر نمبر 385. اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آپ نے پیچھے سماعت فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا. کون سا درخت تھا وہ بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی. اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ، آپ کا علم، آپ کی ذہانت بیان کی گئی پہلے کہ فرشتوں کو بھی وہ علم حاصل نہیں تھا جو علم اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا. ان ساری چیزوں کے بعد، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جب اللہ عز و جل نے منع کیا تھا تو پھر بھی آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ گستاخان انبیاء اس پر بہت واویلا کرتے ہیں، بہت سے اعتراضات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا معاذ اللہ رب العالمین، کیوں کھا لیا؟ ظلم کیا. اللہ نے خود فرمایا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا. ظالم، گناہگار، بہت سی باتیں معاذ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کہتے رہتے ہیں. اور جو محبین ہیں، جو انبیاء کے غلام ہیں، جو انبیاء کے صحیح معنوں میں چاہنے والے ہیں، وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے رہے ہیں شروع سے. آدم علیہ السلام نے جو یہ درخت سے کھانے کا جو واقعہ ہے، اس کو یہی سمجھ لینا ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی بہت سی حکمتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کھایا کیوں؟ جب آپ کو اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تو اس کے باوجود آپ نے کھایا کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ کھانے کی اور صاف ممانعات بھی موجود ہے. لا تقربا ذکر پہلے سے موجود ہے. اب کھانے کا جو ذکر ہے، جو واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. یہاں پر صرف ایک بات کریں کہ کھایا کیوں. تو اس پر بہت سے جوابات دیے کہ میں آسان الفاظ میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا. کہ پہلی بات تو یہ کہ علم یقیناً اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن وہی اللہ عز و جل چاہتا تھا کہ یہ بات ہو، کیونکہ اس میں بہت سے راز، بہت سی حکمتیں، بہت سی سہولتیں اس میں موجود تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ یہ کھاتے نہیں تو دنیا وجود میں آتی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی نہیں. اس کا یہ ایک ذریعہ، ایک سبب یہ بنا. آپ دنیا میں تشریف لائے، اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر جو اللہ عز و جل کا اصل مقصد لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ بناتا، اس کو ظاہر فرمانے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہو.
دوسرا یہ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام کو خلافت ملی، نبوت ملی، جنت ملی، جنت کی نعمتیں ملی، حضرت حوا ملے، ساری نعمتیں، پر ایک چیز جو تھی وہ چھپی ہوئی تھی، ایک چیز ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی اللہ عز و جل کی وہ محبت، وہ انعام، وہ قرب جو تائبین کو حاصل ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، گریہ کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے وہ جب توبہ کرتے ہیں تو وہ طاہر، پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ان کی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی روحیں پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ابھی یہ باقی تھا، ابھی گریہ کرنا باقی تھا، رو کر جو مقام حاصل ہونے والا ہے وہ ابھی تو سب کچھ مل گیا نا، جنت مل گئی، قرب خدا بندی مل گیا، سب کچھ حاصل ہے۔ اور یہاں پر اب یہ جو درخت سے جو کھانے کے بعد پھر جو اس سے دوری ہوگی، جنت سے آپ تشریف لے جائیں گے، نعمتوں سے دوری ہوگی، حضرت حوا سے جدائی ہوگی، جو مقام جو حاصل تھا اس مقام سے دوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل سے جو سب سے زیادہ عزیز تھا آدم علیہ السلام کو، وہ قرب جو سب سے زیادہ قریب، جو سب سے زیادہ محبت والی چیز تھی، اس قرب سے، اس اللہ عز و جل کی اس خاص نعمت سے جو دوری ہو جائے گی، تو اب جو اس کا درد، اس کا غم جو آپ پر طاری ہوگا، اور جب آپ گریاں کریں گے، روئیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور اس کے بعد جب توبہ قبول ہوگی تو پھر جو آپ کو مقام ملے گا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اس کا جو مقام ملے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تب آدم علیہ السلام کو اور سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ جو اب جو لطف حاصل ہو رہا ہے، توبہ کے بعد جس مقام پر میں پہنچ گیا ہوں، اللہ کے اس مقام جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، وہ اگر نہیں کھاتا تو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اگر وہ نہیں کھاتے تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام روح البیان میں، تفسیری نہیں ہے، سب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہے، میں آسان کر رہا ہوں اس کو۔ یقیناً آدم علیہ السلام کو علم تھا، پر اللہ عز و جل کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت کے لیے آپ سے وہ علم پر پردہ ڈال دیا جائے، بھلا دیا جائے۔ صاف الفاظ ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، یہ آیت موجود ہے، یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا، آدم اسے بھول گیا، ہم نے آدم میں کوئی زبردستی، کوئی بڑھنے والی چیز، کوئی گناہ کی طرف راغب ہونے والی چیز نہیں پائی، بھول گیا، نسیان ہوا۔ یہ صاف موجود ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو تم کون ہوتے ہو جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آدم سے بھول سے خطا ہو گئی، یہ آیت موجود ہے، اور تم جو ہو نبی کو معاذ اللہ رب العالمین گناہوں کی طرف راغب ہونے والا گناہگار کہتے پھرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تو آدم علیہ السلام، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو آدم علیہ السلام تو پہلے نبی، اور ہمارے آقا تو سب سے بڑے نبی، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے آج کل۔ بالکل کہا جاتا ہے، آیت پیش کی جاتی ہے، صحابہ کے اقوال لائے جاتے ہیں کہ حضور سے خطا گناہ ہو سکتا تھا۔ افسوس ہے ایسے امتی آج موجود ہیں۔ جب اس آیت پر اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ بات کریں گے اس پر، فی الحال یہاں پر رہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات تفسیر روح البیان میں لکھی ہے، اسی کو تفسیر نعیمی میں یہاں پر آپ فرماتے ہیں، یہی آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جب اللہ عز و جل نے اسے منع کیا، آپ بھول گئے، بھول سے آپ نے اسے
اب بھلانا بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پردہ ڈال دیا گیا علم پر، آپ نے اسے کھانے کی بھی تفصیل ہے، پورا وہ واقعہ وہاں پر انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کیسے کیا ہوا. تو آپ نے جو وہ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو وہ بھی میں عرض کروں گا واقعہ بھی. تو یہاں پر جو بھول سے آپ نے کھا لیا، آپ نے کھا لیا اس میں سے، تو یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ یہ نسیان سے عصیان ہوا. اب یہ سمجھ لیجئے عصیان عاصی کا لفظ ہے، عصیان ہر جگہ وہی چیز نہیں، ایک ہی لفظ کے آپ وہی معنی سب کے لیے نہیں لے سکتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سے عصیاں ہوا، یہ ہمارے لیے ہو تو یقیناً گناہ کے لیے کہیں گے، پر نبی کی شان میں اسے آپ گناہ نہیں کہہ سکتے. وہاں پر آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ آپ سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی. عصیان کا مطلب ہوتا ہے جو حکم دیا گیا، ایک مطلب یہ بھی ہے جو حکم دیا گیا اس سے خلاف کر دینا. آپ کا حکم تک قریب بھی مت جاؤ لیکن آپ نے اس کے خلاف کیا، کھا لیا. تو یہاں پر یہ خطا کے معنی میں لیا جائے گا، گناہ کے معنی میں نہیں. ہمارے لیے جو کہا جائے گا تو ہم یقیناً گناہ کے معنی میں ہوگا ہمارے لیے. ہم سے خطا اور گناہ دونوں پر. نبی کے بارے میں آپ گناہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی سے گناہ ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین. یہی کہا جائے گا کہ عصیان ہوا، خطا ہوئی، وہ بھی بھول کر ہوئی. خود قرآن پاک کی آیت موجود ہے کہ آپ سے بھول کر ہوئی. تو نسیان سے عصیان ہوا، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، نسیان سے عصیان ہوا، اور پھر عصیان سے آپ نے توبہ کی اور توبہ سے طہارت حاصل ہو گئی، محبت الہی حاصل ہو گئی. تو جب اللہ کی محبت اور طہارت کی جو اصل جو مقصد تھا، اس کا جو سبب بنا وہ یہ درخت سے کھانا جو تھا یہ سبب بنا. اگر کھاتے نہیں تو یہ مقام بھی حاصل ہوتا نہیں. اور پھر دوسری جو ظاہری باتیں وہ تو پھر اور بھی ہیں کہ دنیا ہی نہ بنتی، آپ تشریف ہی نہ لاتے، تشریف لا کر آپ نے دنیا کو آباد فرمایا اور ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں. اور ایک بڑا پیارا مقولہ ہے، خطا بزرگاں گرفتن خطاست، بڑوں کی خطا کو پکڑنا یہ خود ایک خطا ہے. اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر چلوں گا آگے. اب اس آیت تک پہنچے، اگر حیات رہی تو پھر انشاءاللہ بات بھی کریں گے. ابھی یہاں پر مختصر عرض کر دوں کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں راتوں میں روزہ کھولنے کے بعد، افطار کے بعد راتوں میں میاں بیوی کے تعلقات ہو سکتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے. ہاں یہ ہے اور بات ہے کہ ناپاکی نہ رہے، فجر کی نماز قضا نہ ہو، پہلے غسل کر لیا جائے، یہ تو ہمیشہ کے لیے. پر پہلے کیا واقعات تھے پتہ ہے آپ کو؟ شروع کے دور میں رمضان کے مہینے میں مغرب سے عشاء کے درمیان جماع کی اجازت تھی، کھانے کی اجازت تھی. پھر روزہ عشاء کے فوراً بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب اس کے واقعات ملتے ہیں وہاں جب پہنچیں گے تو. اب اس میں ہوا یہ کہ راتوں میں بھی بیوی کے قرب کا اجازت نہیں تھی، پر اس میں بہت سے صحابہ مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ کام ہو گیا. یہاں اپنے رات میں یہ معاملہ ہوا، صبح میں روتے ہوئے حضور کے بارے میں، یا رسول اللہ میں نے ظلم کر دیا، برباد ہو گیا. عمر کیا ہوا؟ سرکار یہ منع ہے اور مجھ سے رات میں اپنی بیوی کے قرب میں چلا گیا. یہ آپ سے خطا ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرما دی اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو حلال فرما دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر سے، صحابہ سے خطا ہوئی، لیکن اس کا انعام قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو، آنے والے مسلمانوں کو مل گیا کہ ان کے لیے ساری عمر قیامت تک جب تک ہے، ہر مسلمان کے لیے رمضان کے مہینے میں راتوں میں بیوی کے قریب ہونا جائز قرار دے دیا گیا. اگر وہ خطا نہ ہوتی تو یہ آج ہمارے لیے انعام نہ ملتا. بزرگوں کی خطائیں ہماری عبادتوں سے بڑھ کر ہیں. یہ ایک ہی مثال میں نے دی، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ اگر آپ نہ کھاتے تو یہ ساری چیزیں
نہ ہوتی۔ تو اس خطا سے ہمارے لیے انعامات ہیں، ہمارے لیے بہت سی نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انہیں گناہ گار ثابت کیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ گناہ گار کی بحث انشاءاللہ آگے اور کریں گے، اس وقت اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے، انبیاء کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ بس یہی ہمارا کہ یہ ہو، بس کہہ دے کہ یا اللہ عز و جل یہ تیرا بندہ ہماری طرفداری کیا کرتا تھا، ہم پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، یہ ہمارا وفادار ہے۔ کاش بس اتنا ہی کہہ دے، ہمارے لیے ہماری نجات ہے یار، نجات ہے، اور کچھ نہیں اپنے پاس۔ بس یہ محبت اللہ قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔